الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واپس آجا بھلیاں جڑے رات دنیا اور رات تینوں احساس جارا دساں اس زندگی بھر گمراہ نہیں کو رستہ جنت جاندا ہے کسی دوسرے رستے جا نہیں اللہ کو شفا ہے ہر جانی کسی اور کو شفا نہیں ماہ رمضان کا اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور 9واں مہینہ ماں واسطے بڑا اہم مہینہ ہے جس طرح 9واں منتھ ماں واسطے بڑا اہم ہے رمضان المبارک اہل ایمان واسطے بڑا اہم ہے جس طرح 9ویں مہینے کے اندر اللہ پاک ماں کی گود اندر لال ڈال دیتے ہیں اسی طرح ماہ رمضان اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی گود اندر جنت کے ٹکٹ ڈال دیتا ہے جس طرح 9ویں منتھ کے اینڈ اللہ پاک ماں کو خوشی اٹھاتے ہیں اسی طرح رمضان المبارک یعنی اسلامی سال کے 9ویں مہینے کی اینڈ ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خوشی دیتے ہیں جن کا نام عید ہے اور خوشی یہ کہ جدو اہل ایمان اہل قیام اور اہل سیام نماز عید الفطر ادا کرنے واسطے بڑے بڑے میدانوں کے اندر جمع ہوتے ہیں اللہ پاک فرشتیاں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے جہنم تو آزاد نہ چھڑایا اللہ پاک میں اور تہانوں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے
حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کسی بھی مہینے کا نام ہے کوئی تعریف نہیں کی، صرف یہ شرف رمضان المبارک حاضر ہے کہ اللہ نے رمضان کا نام ہے کہ تعریف فرمائی۔ اور میں کہاں گا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جویں ایک مہینے کا نام ہے کوئی تعریف کی تھی، یہ رات دی کوئی جس رات کا نام ہے کہ اللہ نے اس رات کی تعریف کی تھی، اور اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے، اور وہ بھی رمضان میں چیز، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی تعریف نہیں کی تھی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی تعریف فرمائی۔ اور نبی پاک نے رمضان المبارک کی تعریف پتہ کیوں کی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک کی آمد تو چند دن قبل صحابہ جمع فرمایا اور آپ نے تقریر فرمائی، اور آپ کی تقریر کا عنوان یہ بنا، میں عنوان نہیں دساں گا کہ آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور کملی والے کی زبان تے شان رمضان ہے، یعنی اللہ نے پیغمبر نے رمضان المبارک کی شان کا بیان فرمایا۔ کی فرمایا قد اذن لكم شهر عظيم شهر مبارک، فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب تواڈے اُتے ایسا مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے، جڑا مہینہ عظمت والا شان والا۔ اس مہینے کی عظمت کیا ہے؟ یہ عظمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایدہ نام ہے کہ شان بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کائنات دے لوگو رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں صرف اللہ قرآن پاک رمضان اندر نہیں آیا، بلکہ اللہ پاک نے آسمان تو جتنی بھی کتابوں کا نزول فرمایا ساری کتاباں رمضان اندر نازل ہوئیاں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نے تقریباً 113 کتاباں نازل فرمائیاں، آسمان تو 313 صحائف اللہ پاک نے نازل فرمائے، اور سارے دے سارے رمضان اندر نازل فرمائے۔ تورات بھی رمضان اندر آئے گے، انجیل بھی رمضان اندر آئے گے، زبور بھی رمضان اندر آئے گے، صحف ابراہیم بھی رمضان اندر آئے گے، الواح موسیٰ بھی رمضان اندر نازل ہوئے نے، قرآن پاک بھی اللہ پاک نے رمضان اندر نازل فرمایا۔ اور سب تو بڑی بات ہے جدو اللہ نے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے، آسمان تو جبریل دانا بند ہو گیا ہے، اور جبریل اللہ کی زمین تے نہیں آتا، کیونکہ
جبریل دا کام میں نبیاں تے بھیجا کر کے آنا انبیاء دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس واسطے جبریل امین اللہ دی زمین تے نہیں آندے لیکن رمضان مبارک کا مہینہ او مقدس مہینے جس مہینے کے اندر آسمان تو نوریاں میں سردار بھی اترتے ہیں روح الامین بھی زمین دیا دینے جبریل امین بھی اللہ کی زمین دیا دینے کی لہرا دینے پہلے اللہ دے نبیاں دے ہوتے نبیاں دے ہوتے اللہ دا پیغام لے کے آتے سن اور آسمان تو اہل امام دے نام اللہ دا سلام لے کے آتے پہلے پیغام لے کے آتے سن اور اہل ایمان دے نام سلام لے کے آتے دلیل کی تھے دلیل قرآن پاک پر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ اتنا مقدس مہینہ آسمان تو سلام آ رہا تواڈے نام اللہ اللہ تائی میں محبت دی بولی بولیا کرنا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا سہری کا تحفہ بدلہ کر گیا آیا سہری کا تحفہ بدلہ کر گیا آیا اور روزی کا سب لئی ہے پیغام لایا روزے رکھے لگے کوئی نہ سارے رکھے لگے پھر روزہ لگتا تو نہیں نہ پیاس سے نہیں لگی ہوئی بھوک بھی نہیں لگی ہوئی آدمی جھوٹ بول رہے یہ ہو نہیں سکتا کہ بھوک نہ لگی مینو روزہ بھی لگی ہے مینو بھوک بھی لگی ہے مینو پیاس بھی لگی ہے میں تمہیں گل سمجھانی ہے جدوں کوئی پوچھے نہ بھی روزہ لگیا کہ نہیں لگیا انہوں کہنا پانی لگیا اور پوچھے بھوک لگی انہوں کہنا ہاں جی بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے اور روزہ نہ یہ لائے روزہ لگیا ہوگے روزہ لگیا ہوگے بھوک لگی ہوگے پیاس لگی ہوئی ہوگے اور خوش کندے ہوگن ہر خوش کندہ پیا ہوگے تائیں تے یار نہ یاد دا مزہ ہے اللہ 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 تائیں تے رب نے وفا دا مزہ آئے گا اللہ جانتا ہے آپ جنہاں کے اندر کسی بندے کو کہہ دو خالی پورے 15 گھنٹے بعد تیرا روٹی پانی بند ہے کتنی بڑی سزا ہے کہ نہیں لیکن قربان جانا اور 11 مہینے یہ کا نام سزا ہے کہ رمضان یہ کا نام اللہ نے وفا ہے اللہ 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 اس وقت سے جڑا پوچھے روزہ لگیا کہ نہیں لگیا تے کی کہنا لگیا اور دسو غفلت یہ لگی ہے کہ کوئی نہ پیاس لگی اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میں کی کہہ رہا سہری کا تحفہ بدلے کر آیا ہر روزی کا سب لئی ہے پیغام لایا لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میں ایک دعا کر لگا روزہ
ہوے مدینہ بھی ہوے دعا کریے ہو مدینہ ہوے مکہ بھی ہوے مدینہ بھی ہوے لٹکو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ اللہ توجہ کرنا دو شیر پڑھ لینے پہلا شیر پڑھا گا تے منہ وچ کھنڈ پے گی تے تہاڈا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا تے دوسرا شیر پڑھا گا تے سینے وچ ٹھنڈ پے گی ذرا توجہ کرنا افطاری دے ویلے سمتم کھجورا اٹھا ہے کہ بولا ہے نا اب کھنڈ پئی ہے کہ نہیں ہے اللہ 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 افطاری دے ویلے جے کھنڈ پئی ہے نا تے ہن ٹھنڈ بھی پے جانی ذرا سنیا اللہ اللہ افطاری دے ویلے وسمتم کھجورا وجنت جمیل سڑا سوڑی یہورا جنت جمیل سڑا سوڑی یہورا کئی بابے بڑے سکران سے روزہ نہ کرتے کئی بابے کوئی نہ کرے اور بابے تسی کبھی روزہ نہ کرے ارے دینا تمہارا میرا بی پی لو ہو جاتا ہے میرے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے تے میں تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے ہر بابا چھڈ کے کہنا پیار کرنا ہے روزہ رکھ بابا اوئے اور کی چاہیے بعد تو بعد دیکھ ہوئے گا نا پھر روزہ رکھیا تے تو مر جائے گا اس تو تے کچھ نہیں ہو لگا بابا اور کی چاہیے سہری آپ دی بیگم کیتی ہوے افطاری ہورن کیتی ہوے سبحان اللہ 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 افطاری دے ویلے وسمتم کھجورا وجنت جمیل سڑا سوڑی یہورا وقتلو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ اللہ خاکی جائنا پتا قرآن سنیے فرمایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہ اکبر اللہ فرمایا شہر عظیم عظمت والا یہ کیا شہر مبارک برکت والا عظمت والا بھی ہے برکت والا بھی ہے عظمت سنیے نا اور برکت بھی سن لو رمضان دی کی برکت رمضان دی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں وتغلق فیہ ابواب جہنم جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں وفی ابایا سفیدت شیاطین بند دیتے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا جڑی ہے تسی سنی ہوئے گی نا ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی. ایک دن آتی حدیث بھی تو سناوا. حضرت شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین علی المتسحرین. فرمایا جب روزے دار بیٹھ کے روزہ رکھتے پہ ہوتے رہنا, سحری کرتے پہ ہوتے رہنا, اس سحری کرتے ہوتے میں عرش تے بیٹھا اللہ انہاں دے درجات بلند کرتا پیا ہوتا ہے. عرش اندر اپنے نام دے درجات بلند کرتا ہے. صحیح البخاری میں لکھا ہے ایک عورت اللہ دے پیغمبر دے گھوڑا گئی جدا نام ام سنان ہے. ام سنان نامی عورت ہے. عرض کرتی اللہ نے محبوب پیغمبر میں تو نہ ڈال کے جناب اللہ دے گھر ہاتھ وقت جانا چاہتی سا. وہ لگی میں کسی کام میں تو مشغول ہو گئی کہ میں تو نہ ڈال کے ہاتھ نہیں کر سکی. اور میں کی کرا میں جاتا فرماتے نے بیٹی کرا ہماری اور کوئی نہیں. اے رمضان المبارک کا مہینہ دا پیائنا رمضان اندر جا کے عمرہ کر لے گنڈا ہاتھ دا ثواب دے چھڑے گا. اللہ 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 اے اور حدیث سن لے ایمان زیادہ کر لے. میں تے جدوں یہ حدیث سن کے میرا ایمان بڑھ گیا یہ اللہ جانتا ہے میرا دل کر لے ہر مہینے رمضان بڑھ جائے. اتنی سوڑی حدیث ہے, اتنی پیاری حدیث ہے. اللہ 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 صحیح البخاری حدیث نمبر 1863. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ رمضان المبارک کے وچ آ کے عمرہ کر لیتا ہے توجہ ایمان نہ پیدا ہوے تے پھر آکھے فرمایا جڑا بندہ رمضان کے مہینے کے اندر آ کے عمرہ کر لیتا ہے اللہ اس ثواب دیتے ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو سبب سے نے حاجی کر لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی سعادت ہے. فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مل کر حج کیا. اللہ 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 قربان جاؤ برکتہ ہے لیکن رمضان اللہ اللہ آیت نیت ماہ رمضان رمضان ٹور واسطے آیت نیت ماہ رمضان رمضان ٹور واسطے لگے آیت نجات کا سامان لگے آیت نجات کا سامان سارے بخشون واسطے. وہ بھی وہ کہتا ہے مدینہ کا جگہ پہ اور نوری چند چڑھ. وہ بھی وہ کہتا ہے مدینہ کا جگہ پہ لیکن ایک کروڑ لاکھ دا ثواب ہے. تو کوئی بندے سعودیہ گئے ہوئے نے اور ملن گیا بھائی سعودیہ ابھی تاں گیا موت کے ذکر حال کما مانگا پاکستان دے 42 روپے بڑھ جان گے. کئی بندے دبئی گئے ہوئے کی گڑیاں دبئی آخر درخت دینار کما مانگا پاکستان دے سارے پیسے بڑھ جان گے. کئی بندے جناب گئے ہوئے امریکہ دے اندر کی گڑیاں آئے آخر $1 کما مانگا تے پاکستان سے پیسے بابا دارے بڑھ جان گے. جناب والے دے پاسیاں دنیا دے کوئی جدی ریاست نہیں, دنیا دے کوئی جدا ملک نہیں. روپیہ ایک کماوے 700 روپیہ بڑھ جائے اس تو بھی دگنا چگنا بڑھ جائے. کوئی ملک نہیں جدا, کوئی ریاست نہیں جدی, کوئی بادشاہ نہیں جدا اور کوئی صحیح نہیں جدا. یہ سرکار کا میرے رب دیا نے یہ ریاست کا نام رمضان ہے لیکن ایک کرو گے ثواب 700 گنا ملے گا. بلکہ گزائے بولے میں شاہ فرمایا جتنا چاہوں گے بڑا چڑھا کے
اللہ اللہ اور دیکھو کہتا ہے مدینہ کا جنابے نیکی ایک کرو لاکھ کا ثواب اور نیکی ایک کرو لاکھ کا ثواب اور دیکھو کہتا ہے مہینہ عالیشان اور دیکھو کہتا ہے مہینہ عالیشان رب نال بازتے تندوری چالی چڑھے اور پوری چالی چڑھے جدو آسمان تے اور پوری چالی چڑھے جدو آسمان تے لامی جانیاں پپکیاں شیطان تے بڑے بڑے شیطان بنے کہنے دی چیلے ہجے پھر لے چیلے کھلے پھر وہ مدیاں تے کی گل روزہ نہ رکھی مر جائے گا روزہ نہ رکھی تو بی پی لو ہو جائے گا اور روزہ نہ رکھی تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اگرچہ شریعت میں اجازت ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کا آپشن موجود ہے اگر کوئی بندہ مریض ہے اور روزہ رکھنے سے اس کی مرض بڑھنے کا خطرہ ہے اگر کوئی بندہ مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وہ باقی دنوں میں روزے جتنے چھوڑے ہیں وہ رکھے گا اگر مریض جمعے کے روزے رہ گئے اور وہ حالت مند میں فوت ہو گیا پھر اس کے رسال روزے رکھیں گے جیسے ہم جائیدادیں تقسیم کرتے ہیں جیسے ہم میت کی دکانیں تقسیم کرتے ہیں یہ دکان میرے حصے کی ہے اس طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میت کے روزے بھی تقسیم کیا کرو میت کے رسال اس کے روزے رکھیں گے الگ مسئلہ موجود ہے لیکن یہ امام دیتا انعام ہے نا اور روزہ رکھے ہوئے کیڑی گل ہے جے کوئی دن بھی مانا جا بات کا تو ہوئی جائے کی ہوئے گا اور بات تو بات میں بھی آنکھیں تو ماری جائے گا نا اور کی چاہیے اے روزہ رکھیا جڑاڑے دے وچ ہوے تے افطاری والا دی جنت جھوٹی ہوئی اور کی چاہیے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ میں جناب کا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا حضرات تیزی وقار رمضان بھی ہدایت قرآن بھی ہدایت رمضان بھی فرقان قرآن بھی فرقان یعنی رمضان ہدایت کا دریا قرآن بھی ہدایت کا دریا قرآن ہدایت کا دریا رمضان کی میں ہدایت کا دریا بڑے بڑے بندے رمضان اندر روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں داڑھی نہیں بناتے پھر پنکے پنکے داڑھی رکھ لیتے ہیں کئی بندے رمضان میں نمازاں شروع کر دیتے ہیں پھر پنکے پنکے نمازی بڑھ جاتے ہیں کئی بندے رمضان میں گانے تو توبہ کرتے ہیں پھر پنکے پنکے گانے چھڑ جاتے ہیں پتہ لگا رمضان کی ہدایت کا دریا اور رمضان کی فرق کرنے والا قرآن بھی فرق کرنے والا قرآن فرق کرتا ہے ساجد جھوٹ اندر رمضان فرق کرتا ہے سچے تے جھوٹے اندر کنے پتا اے رمضان آ گیا ہے رمضان دے سچے تے کوڑے پندیاں نے فرق کر دیتا ہے کنے پتا جڑے سچے نے مسیح تو لبدے نے جڑے کوڑے نے گناہاں دے پیچھوں لبدے نے کوڑے گناہاں دے پیچھے چلی جاندے نے تڑپ پڑپ کیتی جاندی ہے کئی سنیا مولوی مجھے نہیں جاتے یہ مولوی جمعے اندر روزے نہیں رکھتے اور تو مولویاں روزہ نہیں رکھتا اگر اتنا بڑا ہے جمعے اندر کئی مولوی روزے نہیں رکھتے ایسا مطلب کہ جمعے اندر جناب دو روٹیاں کھا کے جٹ لسی کا پی کے پھر مولوی صاحب چلتے جاتے کہ کچھ بارے مسیاں روزے رکھو بندہ مجھے میرے رکھنا تیرے پیو نے رکھنا اور کتنے رکھنا ہے یہ کیا سلیمان ہے یہ کیسی تبلیغ ہے اللہ کی قسم تبلیغ کا روزے لوگوں کو روزے کی تلقین کا مزہ اتنا پاتا ہے جب بندے نے خود روزہ رکھا روزہ رکھیا پھر مزہ ہوتا ہے تبلیغ کر روزہ نہ رکھیا پھر کیا پھر پتہ لگا کوئی مولوی روزہ رکھ کے تیرے دل کے تبلیغ
کر لیتے ہیں میں روزہ لا کے 3 گھنٹے تقریر کرے میں لکھ کے دینا انہیں روزہ رکھے وہ سائڈا سے جا کے پانی پوری پی لیتا ہوتا اور دعا کرو اللہ اتنے سے ٹلی مولویاں کرو بچا کے یہ پتہ نہیں جیدے نام کے پیچھے ٹلی لگے یعنی ٹلی کو پیچھے گڑا دھار کے پیچھے بھی دے اور اسی آپ نے سمجھ لوگی لگی دعا کرو اللہ سے ٹلی مولویاں کرو بچائے دے ٹلی سمجھ گیا نہیں سمجھے کہ کام سمجھ جاؤ اللہ 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 توجہ کرنا قدرات کے بھی وقار وار کرتے جانا دراؤ یہ رمضان کرنا کی چاہیے کام کیڑے کرنے سب تو پہلا کام رمضان اندر کیڑا کام کرنا ہے فرمایا کتب علیکم الصیام روزے رکھنے رمضان اندر روزے رکھنے روزیاں کا اہتمام کرنا ہے روزے رکھنے کے 3 فائدے ہوں گے سب تو پہلا فائدہ لعلکم تتقون تتقون دا ایک معنی لغوی معنی کراگا تتقون دا ایک معنی اصطلاحی معنی کراگا اگر تتقون دا اصطلاحی معنی کیتا جائے شرعی معنی کیتا جائے دینا معنی پڑتا ہے اور روزہ رکھن والا بندہ بچ جاتا ہے کہ دے تو روزہ رکھ کے بچ جا گناہ تو روزہ رکھ کے بچ جا جھوٹ تو روزہ رکھ کے بچ جا چوری تو روزہ رکھ کے بچ جا جناب بدگمانی تو روزہ رکھ کے بچ جا داریاں تو ایک معنی میں تتقون لائے ہویا یہ شرعی معنی ہے اگر ہم تتقون کا لغوی معنی کریں گے تتقون کا معنی بچنا 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 آج میڈیکل کی رپورٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ کینسر کا سب سے فری اور بہترین علاج روزہ ہے آج میڈیکل سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بلڈ پریشر کو درست رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے میدے کی امیونٹی بڑھانے کا اور میدے کو تناول صحیح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے روزہ رکھو گے بلڈ پریشر کو بچ جاؤ گے تتقون روزہ رکھو گے شوگر کو بچ جاؤ گے تتقون روزہ رکھو گے کینسر کو بچ جاؤ گے تتقون اور روزہ رکھو گے اللہ روحانی بیماریوں کو بھی نجات دے دے گا اللہ جسمانی بیماریوں کو بھی نجات دے سکے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ کے قدرت ایک تیسرا معنی روزے رکھنے کا تیسرا فائدہ کی بنا اللہ نے جی کا روزہ رکھنے کا تیسرا فائدہ ہے 12 بجے کا ٹائم ہوے کہ سخت گرمی ہوے تے تینوں بھوک لگی ہوئی ہوے پھر تینوں پتہ لگے جدوں غریب نوں بھوک لگدی ہے تے کی گزرتی ہے اور روزہ رکھے آیا ہوئے جن تینوں ڈاٹی بھوک لگی ہوئی ہوئے تے پھر تینوں پتہ لگے کہ قریب دے گھر وچ جدوں آٹا نہ ہوئے تے قریب دے بچیاں دے دل تے کی گزرتی ہے یارو کیا فائدہ ہے ساڈیاں افطاریاں دا اے جامع شریف بڑھیا پیا ہے اے شربت سندر بڑھیا پیا ہے اے شربت الائچی بڑھیا پیا ہے اے کھجوراں پئیاں نے اے جناب فروٹ چاٹ پئی گئے بی کیا پئی کردا ہے تے نال دے گواڑی دے بچے بھوکے پے مرتے میں یار مینوں دس نا کی فائدہ تیرے شربت سندر دا کی فائدہ تیرے دل دا کی فائدہ ہے تیرے پکوڑیاں تے سموسیاں دا جے غریب دا بچہ بھوکا مر جائے جے غریب دے بچے نوں کھان نوں کچھ نہ لبے اے تے کل پرسوں دی ویڈیو نے تے آئی نا ایک بات بہت کمینا سالن بچے کو چائے بنا مارتا پیا ہے اسی وجہ مارتا پیا ہے کوئی فروٹ چک کے کیوں کھاتا ہے یار کتنے دن سفر ہو گئے ساڈے کتنے درندے بن گئے اسی حیوانیت دے وچ اسی اتر گیا انسانیت بھول گیا اللہ دے جیوا کا روزے دا مانا ہے بھوکے یاد کرو تے بھوکیاں دا فائدہ کریا کرو نا جناب یوسف علیہ السلام اللہ نے بھائی گزینا پیغمبر جدوں مصر نے ابراہیم علیہ السلام کرے گا جدوں مصر
وزیر اعظم بنے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کر دیتے رہے لوگ پوچھیا یوسف جی روزے کا توڑا کہتے ہو فرماتے نے تاں رکھنا تاکہ میرے ملک میں بھوکے میں یاد رہ جان تاکہ میرے ملک کے قریب میں یاد رہ جان اس واسطے پیر جی روزہ رکھ کے پتہ کرنا ہے غریباں دا پتہ کرنا ہے ماڑیاں دا پتہ کرنا ہے مسکیناں دا پتہ کرنا ہے غریب بندیاں دا او یارو کر سن لو او جڑے بھرا تگڑے بھرا ہونا اپنے بارے بھراواں دے گھر راشن کھلاونا او جڑے بھرا تگڑے ہونا اپنی ماڑیاں بہناں دے گھر دے اندر راشن بھیجنا تاکہ انہاں دے گھر وچ بھی سکون آ جائے تاکہ انہاں دے گھراں وچ بھی قرار آ جائے تاکہ انہاں دے گھراں وچ بھی سکون باقی ہو جائے اللہ اکبر اللہ جاندا ہے ایسے حالات بڑے تنگی دے حالات نے بڑے دکھ دے حالات نے غریب غربت بڑی عام ہو گئی ہے ملک دے اندر ایک بندے نے واقعہ سنایا ہے تواڈے کتنے لوگ اپنے دکھڑے نہیں سناندے تے سانو بڑے بڑے اللہ جاندا فون کرتے نے قاری صاحب وہ راشن مستان والا ہوے تے سانو راشن دے دیو ساڈے بچے بھوکے نے قاری صاحب بڑی غربت ہے کوئی آٹا دانے دا انتظام کروا دیو ساڈے نال لوگ بڑیاں گلاں شیئر کر دے کے یقین جانو اللہ اکبر اللہ میں پچھلے رمضان دا واقعہ میں ایک بندے نے سنایا اللہ اکبر اللہ میرا رمضان سارا لاکھ ڈاؤن اندر جو گزر گیا ہے سارا رمضان لنگ گیا لاکھ ڈاؤن دے اندر جناب ایک گھر وچ 6 بیٹیاں باپ دیاں ایک روزہ گزریا تے دوسرا روزہ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی کا فتحان کرنے لگے اللہ جانتا ہے اللہ میں کرے کفن کو جلوس کر دوں اللہ تو اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی کا ان 6 بیٹیاں باپیاں کے 2 روزے نہ گئے بھوکے نہ گئے جو گھر کے ٹکڑے شکڑے کھاتے ہیں تے سارے ٹائم باپ کا لگا پنگا تیاں نو نہیں میری تیو آج تیجا تیرے آج میں بازار جاواں گا مزدوری کر کے اپنا بیٹیاں باپ کے سونے افطاری کا سامان لے کے آواں گا تیسرے دن گیا جناب سارا دن لگا پھریا مزدوری کوئی نہ لگی تے شام کو خالی آتے گھر بڑھیا نا تیاں بینک روڑ دیاں نے تے آپ پیتے بینک روڑ لے آئے نا دیکھو دی چھوٹی کی بیٹی ہے نا انہیں گلاس پانی کا بھر کے دی اپنے ابو نو پیندی ہے ابو جی رو نا آج بھی سے روزہ پانی کا افطار کر رواں ابو جی رو نا پریشان نہ ہو گو آج بھی سے روزہ پانی کا افطار کر رواں اور کیا فائدہ تیرے جامع شریف کے شربت سے سنت میں شربت سے رہتی کا جن نال دے گواہی دیا بچہ پانی کا روزہ افطار کر روزے کا مطلب یہ ہے پیاسا یاد رہے روزے کا مقصد یہ ہے بھوکا یاد رہے روزے کا مطلب یہ ہے جس کے پیٹ میں کھانا نہ جائے وہ یاد رہے روزے کا مطلب یہ ہے پرائم منسٹر روزہ رکھے اس کو اپنے ملک کے قریب یاد رہے روزے کا مطلب یہ ہے باپ روزہ رکھے اور اس کو یاد رہے کہ جب کسی باپ کے بچے بھوکے ہوتے ہیں اس کے دل پہ کیا ہو جاتی ہے روزہ رکھ کے کھا کے غریباں دا بھلا نہ کیتا تے کیا روزہ اللہ سانو صحیح معنی کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے حاجی اکبر صاحب خدا کا بیٹا بچہ تجھے میں خوشی میں دے در فوت ہو گیا دعا کرنے فرمائے احسان بھائی قدیر سیری سینٹر ان کے والد محترم وفات پہ آنے فرمائے 25 رات کو انشاءاللہ جناب والا جناب خالصہ میں پروگرام ہوگا انشاءاللہ نماز تراویح کے فوراً بعد انشاءاللہ وہاں میں در سے قرآن دوں گا انشاءاللہ